بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران کی ناکامی کے بعد ایک نیا پروجیکٹ پائن ان قریب لانچ ہونے والا۔ اللہ ہی خیر کرے۔ وہ پروجیکٹ کیا ہوگا، کیا معاملہ، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پروجیکٹ عمران کے جو کرتا درتا ہیں، جنہوں نے یہ پروجیکٹ ویسے کنسیو تھے کہ پروجیکٹ نو کسی اور نے کیتا سی، آئیڈیا تو کسی اور دا سی، وہ تو اس کو ان کا جہاز تو ہوا میں پٹ گیا تھا 1988 وہ بھائی جنرل ضیاء جڑا سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس پروجیکٹ کو لے کے چلا جنرل حمید گل، اور پھر وہ جناب ایدی صاحب کو جا کے بھی تڑیاں لاندا رہا، عمران خان نال گیا سی بھائی، یہ ریکارڈ کی بات ہے، پلے وہ نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد جناب وہ پروجیکٹ پھر آگے پاس آن ہوا، جس طرح آپ نے دیکھا بھی فٹ بال میچ ہوا، جس طرح فٹ بال نہیں کہ کر کے اگلے نو پاس آن کرے گول کیا جاتا، اے بھائی انہوں نے سارے نے انہیں جرنیلوں نے جنہوں نے میں نام لین لگا، انہوں نے سر یہ پروجیکٹ اسی طرح ایک دوسرے کو پاس آن کیا اور گول کیا، قوم کے خلاف ہی گول ہو گیا بھائی نو۔ اپنے لوگ ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو گئی، عمران خان بڑا ایماندار ہے بھائی، اتنے سادہ لوگ آدمی ہو سکتے ہیں وہ کہ جناب وہ سمجھتے ہو کہ عمران خان واقعی بڑا جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے اور اس کو آگے لانا چاہیے، تو انہوں نے آگے لے کے آئے۔ جنرل پاشا صاحب نے سر اس پروجیکٹ کو پھر کیچ کیتا، ٹھیک ہے، اور اس کو لے کے پھر جنرل ظہیر صاحب چلے، پھر اس کے بعد جناب اگے ٹرتے ٹرتے بہرحال جنرل فیاض اور جنرل باجوہ صاحب نے آ کے فائنلی اس پروجیکٹ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا، یعنی کہ وزیر اعظم بناتا۔ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا، تین ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا، تو وہ وزیر اعظم بنایا پھر لاتا، یہ یہاں تک ان کا پروجیکٹ ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کے آگے جو اب عمران خان کا جو اختتام ہے سیاست کا، وہ جس کیا کہتے ہیں ٹاکرے دے نال، جس کد دے وچ جا کے وجن والا ہے، جس پہاڑ دے وچ جا کے سر مارن والا ہے، وہ ابھی آنے والا ہے مرحلہ، ابھی وہ آیا نہیں، وہ آنے والا ہے، بل آ جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ جس سپیڈ سے عمران خان غلط گڈی چلا رہے نا، انہوں دے ہاتھ دے گڈی دا سٹیئرنگ ہے، اور وہ بغیر بریکا تو کدی ادھر وجدے نے، کدی ادھر وجدے نے، ادھر وجدے نے، تے ادھر دا جڑا فٹ پاتھ ہے وہ چکے ادھر سٹ دیندا ہے، ادھروں فٹ پاتھ تے وج کے کدی ادھر آ جاندے نے۔ تو اس وقت ان کی سیاست کی جو گاڑی ہے وہ زگ زیگ کرتی بڑے تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، گڈی دے ٹائر چاروں پینچر ہو چکے ہیں، اب وہ ریمز کے اوپر چل رہی ہے اور بریکاں انہیاں ہے کوئی نہیں۔ تو تسی سوچ لو کہ اے پائن کتنے جا کے وجن گے۔ جو بھی اس گاڑی کے مسافر ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں چتاونی یہ ہے یا ان کو وارننگ یہ ہے کہ پائن گڈی تو چھال مار دے، اتنے جی بچت ہے جی، گڈی سمیت کتے وجو گے، انجن اور پٹرول نہ رل کے اگ پھڑنی ہے تو بچنا کھ نہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بالکل لاہوری انداز میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، نہ سمجھو تو بھائی تہاڈی مرضی، میں کوئی اتنے عقل ونڈن تھوڑی بیٹھا ہاں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے جو ہیں وہ آج کل اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں، کسی ایک معروف صحافی کو بلا لیتے ہیں اور اس کو بلا کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا کیا کیا۔ جنرل باجوہ صاحب چونکہ اس سارے پروجیکٹ کے کیونکہ 2016 جو انہوں نے پڑھیا نا پروجیکٹ، تو وہ ایسا پڑھیا بھائی کہ وہ لے کے ٹرے پھر پورا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس چکر میں کہ اس پروجیکٹ کو ہر صورت ہم نے کامیاب بنانا ہے، انہوں نے جناب نواز شریف کو فارغ کرایا۔ اس کے بعد جنرل کہتا ہے وہ عباسی، کیا نام ان کا یار، شاہد خان عباسی صاحب، جنرل ایویں میرے منہ نکل گیا، اصل جو بھائی دا کٹ 6.5 فٹ ہے نا، انج لگتا جی جرنیل لگا پھر رہا ہے۔ تو شاہد خان عباسی صاحب جو ہیں ان کو نبھایا، پھر عمران خان نبھایا، پھر جڑا نا اپنا شہباز شریف صاحب، ان کو بھی انہوں نے بنایا۔ تو 4 وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھگتائے بھائی جنرل باجوہ صاحب نے۔ اب جنرل باجوہ صاحب اپنے ٹوئن پوتوں کے ساتھ اپنی باقی ماندہ لائف ہنسی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ قوم پائن دکھی طرح ہے، انہوں نے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنا۔ دیکھیں خواہش ہوتی ہے نا ہر آدمی کی، ان کی یہ خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صابر مٹھو جو ہے وہ ادھی جنی انہیں کیتی کرائی سی، اور انہوں نے یہ جو بعد میں کہہ رہے ہیں، یہ میں پلیوں نہیں کہہ رہا، جوید چودھری صاحب ہیں، بڑے معروف صحافی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے کہیں، انہوں نے کہا جناب مٹھو کی ساری جائیداد اثاثے سوسے نا میرے کھاتے پاتے، بندہ پوچھے کہ صابر مٹھو پہلے سیگلاں دے وچوں آیا سی، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ ان کا کوئی میاں منشا کے ساتھ رشتہ داری تھی کیا؟ وہ بل گیٹس کے خاندان سے لگے آ رہے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں کو اتنی بڑی دولت کتوں آئی۔ تو جب آپ ایک ایسے شخص
یعنی میں ہوں، فرض کرے میں ایک ماڑا آدمی ہوں، ماتڑ آدمی ہوں، مطلب میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، اور اچانک سے پتہ چلے کہ جناب میرے کو 15-20 پلاٹ جڑے نے وہ کمرشل پلاٹ ڈی ایچ اے فلانے چ بھی نکل آئے نے، میرے پاس جناب گڈیاں وہ والیاں آ گئی نے میرے بچیاں دے کول جڑیاں گڈیاں کدی خواب وچ نہیں ویکھیاں سی، اور میں ان کوٹھیوں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا ہوں، میرے گلے 'چ سونے دیاں 10-10 تولے دی چین آ گئی ہے. تو سوچے گا تو صحیح نا کوئی بندہ جڑا مجھے جانتا کہ یار انہوں کی ہویا ہے، یہ کو سارا کچھ کتوں آیا، سوال تو آئے گا. تو پھر اگر کوئی میرا قریبی رشتہ دار امیر ہوئے، ایسے طرح عہدیدار ہوئے، امیر نہ ہو چلے اس طرح کا عہدیدار ہو، اور پاکستان کی سوسائٹی میں آپ کا خاندان میں کسی ایک کا برہمنا دی سرکل بڑھنا کافی ہوں، اور اگر وہ سنسیئر ہے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو باقی سارے نے برہمنا جواڑ لینا پڑ کے. تو سر وہ پھر اس طرح ہوں. تو یہ ایک عام تاثر کی بات ہے. جو باتیں کیا کہی ہیں انہوں نے، جس رپورٹر کا میں ذکر کر رہا ہوں احمد نورانی صاحب نے، تو وہ مٹھو کے کھاتے بھی ڈالی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے جنرل باجوہ کے اگر کھاتے میں ڈالی ہیں تو وہ غلط ڈالی ہیں، کیونکہ جتنا ڈیٹا ہے جو ریکارڈ پہ ہے وہ سارا کچھ مٹھو کے کھاتے چاہیے ہے. تو کہتے ہیں میں اس کا فرانزی کرواؤں گا، اور فرانزی کرا کے میں سارا قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. 100% لانا چاہیے. اگر یہ الزامات غلط ہیں تو پائے چھڑنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں چھڑنا چاہیے. امریکہ بیٹھے نے، پاویں الاسکا بیٹھے نے، برفو برفی بیٹھے نے، چھڑنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد کو جو بھی کراس کرے پائن کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کے مطابق جانا چاہیے. اچھا، وہ یہ ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور انہوں نے کالم لکھا ہے، اور اس میں بہت ساری مزے کی باتیں ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جناب میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ میری جو ان کی ساتھ ان کا ایک خان سما تھا، اور وہ چائے بڑی اچھی بناتا تھا. وہ نواز شریف گیا تھا، خان سما بھی چلا گیا تھا، پھر مجھے چائے نہیں چنگی لگی. اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ چائے ایک ایسی چیز ہے جس میں نا 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. 3 ایک ہوتے ہیں سر چائے، جو بھی آپ پتی استعمال کریں، لپٹن دی کر لو تے پاویں لٹن دی کر لو، ٹھیک ہے، یعنی چائے کی پتی. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ دودھ ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے نا، ان دونوں سے زیادہ اہم، وہ ہوتی ہے چاہت. چائے چاہ کے ساتھ بنتی ہے، اس میں آپ کی محبت شامل ہوتی ہے، اس میں آپ کا خلوص شامل ہوتا ہے، پھر جا کے چائے اچھی بنتی ہے. خوراک ویسے کوئی بھی ہو، اگر وہ دل سے بنائی گئی ہو نا، تو سر وہ آپ کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار اس بندے نے نا بڑا مزیدار کھانا بنایا. مزیدار کھانا پائن وہی بنا سکتا ہے جی کھان پین لی ہے جی دل چاہت ہوئے اور وہ اس کام سے محبت کرتا ہو. آپ یہ خان بابا ہوٹل ہے لاہور کے اندر، یہاں پہ چلے جائیں، دال ویچتا پائے نا چھولیاں دی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کے آپ کھائیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یار ایڈی زبردست دال. وہ کیا ہے، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا ہے، محبت سے کھلاتے ہیں. اور خان بابا اسی طرح سے تھے، ان کے بیٹے چلا رہے ہیں، جو جب چل رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیڑا پائے نا تانوں جنرل صاحب چاہ پیان والا سی نا، جیڑا تسی کریکٹر سے بھایا عمران خان، وہ پائے نا وہ چاہت چوہت والی کہانی کوئی نہیں. وہ تو ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے کہ اے آیا ہے تو دے کے کی جائے گا، یہ مجھے بلا رہا ہے تو اتنے بلا کے کی دے گا. انہوں نے دماغ ہر وقت پلس مائنس چلتا رہتا ہے، یہ کرو اینی زکات کھانی، یہ کرو اینے پیسے لینے ہیں. منگن دی عادت ہے نا پائن پیڑی، یعنی ایدی صاحب کے صاحب زیادہ سے پیسے لے لی یار، جنہوں ساری دنیا نے پیسے دیتے ہیں وہ تو بھی لے لے. کیسا کریکٹر ہے سر. تو آپ کو کہاں سے چاہت کے ساتھ چائے مل رہی ہے حضور؟ آپ سوچیں نا اس بات کو. عمران خان جو ہیں وہ انہوں تو بندے لاکھ کوئی نہیں، وہ تو سمجھتا ہے اس تو سونا کوئی نہیں، ہینڈسم اس کے چاہنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کتوں ہے، لیکن چلیں جن کو لگتا ہے بھائی میں ان کی کیا سکنا. ہر بندے کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، انہوں نے چوائس ہوئے گی والی. تو سر جنرل صاحب غلطی آپ نے کی نا. دیکھیں نا آپ کو وہاں پر وہ نواز شریف بھاویں کٹتا سی تسی تے خان صاحبہ تے رہ لینا سی کہ تمہیں چاہ تے چنگی لبدی رہندی، انہوں بھی نوکری کٹتا. اور جو دودھ تھا سر وہ بھی تو عمران خان نے آتے ہی وہ مجھا ویچ رہی تھی، یاد نہیں تمہیں بڑیاں زبردست جھوٹیاں جڑیاں سن، پتہ نہیں سائی وال دیاں مجھاں کتوں نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے ظاہر اس بارے میں اتنا نہیں، لیکن بھینسیں بہت زبردست تھیں. وہ سر عمران خان نے بیچ تھی، بلکہ وہ شباز گل اور شبلی فراز اور فواد چودھری انہوں نے باقاعدہ مجھاں دی کمپین چلائی سی کہ دسو جی یہ 5 لاکھ دی کہ 3 لاکھ دیاں مجھاں رکھی ہیں دودھ پین لئی. یار تے پرائم منسٹر ہاؤس ہی اور دودھ تہاڈا خیال نیسلے دا چلدا رہے. مطلب کمال ہوتی ہے ایک چیز کی. ان کو کھان پین دی تانوں آپ تمیز کوئی نہیں. جے کسی نوں ہے سی تسی انہوں کڈتا
تے نال خان صاحب بھی کرتا تے جنرل صاحب چاہ کے تو چنگی لبنی سی. بہرحال اب میں یہ آپ سے عرض کروں کہ عمران جو ہے نا اپنا جنرل باجوہ صاحب، جاوید چودھری صاحب کے مطابق ان کو دکھ ہے کہ عمران خان نے جس طرح سے ٹرول کروایا ان کو، اس چیز کا انہیں دکھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوج کو سیاست سے دور کر دیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں میری یعنی قربانی ہو گئی، پاویں جو بھی ہو گیا، لیکن فوج سیاست سے باہر چلے گئی، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے، اسی میں بہتری ہوگی، اور یہ بات ان کی درست ہے. لیکن اگر یہ بات انہیں ایسے ہی تھی تو پائن اس وقت ایک گل اپنے جسلے جرنیل سے ہونا پائن، اور اس لیے تمہیں کام کرنا چاہیے سی. اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے جس طرح کے فیصلے آئے، اور جس کے نتیجے میں عمران خان جیسا کریکٹر ہم پر امپوز کیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ پاکستان کے ساتھ آج ہو رہا ہے، اور جو کچھ اس نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا، یعنی 20,000 ارب روپے کا قرضہ پائن انہیں ساڑھے دے پایا پونے 4 سالوں دے. تسی اندازہ لاؤ بھائی نے کی کیتا، اور کوئی ایک سڑک نہیں. وہ کہتا ہے میں نے 350 ڈیم بنائے کے پی کے میں، کتھے پائے نا، وہ کدھا نہ رکھیا جے ڈیم کو دسو تو صحیح. یعنی جھوٹ بولتے ہیں، گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں. خیر، تو جنرل صاحب جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی اچھی گزرے. سر میری بھی بڑی خواہش ہے کہ ہماری زندگی بھی بڑی اچھی گزرے، اور جو ہے وہ پرسکون گزرے. 24-25 کروڑ انسانوں کی یہاں پر لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز اسی لیول کی ملیں سر جس لیول کی جو ہے وہ ملتی ہیں سر یہ برہمنہ دے ہسپتالاں. ٹھیک ہے، عام آدمی کو اسی لیول کی ملے. خواہش ہے نا سر، میری بھی ایک خواہش ہو سکتی ہے ہمارے بچے بھی سر ویسے ہی مفت تعلیم حاصل کریں اور بہترین تعلیم حاصل کریں سر، جیسی برہمنہ دے بال کرتے ہیں، ہمارے خرچے پہ کرتے ہیں. پلے نہیں خرچ کر دے، ساڑھے خرچے پہ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جناب سیکیورٹی بھی ان کو اسی طرح کی ملے جس طرح کی سیکیورٹی جو ہے وہ برہمنوں کے بچوں کو ملتی ہے. یہ 24-25 کروڑ شودروں کا سر یہ مطالبہ ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہم سر 75 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں اس کا کوئی مطلب ہے کہ خواب جڑا نا وہ ہن خواب دا بھی خواب ہی رہ گیا. مشکل والی گل لگتی. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ مجھے کوئی راج ٹکر جائے تو وہ منوں کہندا کہ یار تسی سانوں شودر بناتا پڑ گئے. او بھائی، برہمن اور شودر کا فرق پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ میری جو اصطلاح ہے اس سے مراد کوئی ذات نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہے کہ وہ میری نظر میں شودر ہے میرے سمیت، جو اس پورے نظام میں صرف ٹیکس دینے کا کردار ادا کرتے ہیں. اس تو بعد انہوں نے ریورس کچھ نہیں ملتا، نہ تعلیم ملتی، نہ صحت ملتی، نہ سیکیورٹی ملتی، نہ بجلی ٹائم تے ملتی، نہ پانی صاف ملتا. ہسپتال چلے جان تو وائرس لوا کے آئی جاندے نے، اور مطلب انہوں کا کوئی والی وارث نہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے شودر ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں یہو جے کنے بڑے نے. تو اس لیے میں سر انہیں کہتا ہوں. اور برہمن وہ ہیں جو شودروں کا خون چوستے ہیں، ان سے ٹیکس لے گئے اور ان کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی کو پورا سائش بناتے ہیں. تو جنے جانے بھی نے، پاویں فوجی نے، پاویں وہ بیوروکریٹ نے، پاویں وہ صحافی نے، جو بھی یہ اوپر کا اشرافیہ ہے وہ سارا سر اس کا ذمہ دار ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب فوج ہوئے، بیوروکریسی ہوئے، عدلیہ ہوئے، اشرافیہ جنی ہیں، وہ ساری کی ساری اس وقت جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اس کی ذمہ دار وہ ہیں. تو وہ دی مہربانی خواجہ آصف دی انہیں سانو کٹتا. ٹھیک ہے، ساڑھے تے الزام نہیں جائے گا. بہرحال اچھا، تو اب ایک پروجیکٹ وہ لانچ ہوا تھا سر جس کا نام پروجیکٹ عمران تھا. ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اب یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اپنا جنرل فیض اور جنرل باجوہ. اچھا، جاوید چودھری صاحب کے مطابق جنرل فیض اور جنرل باجوہ پائے ایک سکے دے دو رخ. یعنی انہوں نے خیر اور طریقے سے بات کی، لیکن اس کا مطلب یہی نکلتا ہے میرے جو ہے وہ اندرون شہر لاہوری انداز جی مطلب وہ یہی نکل رہا ہے کہ ٹچ بٹ رہے ہیں جوڑی سنسر ہو. اور جو کچھ جنرل فیض نے کیا وہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آج بھی وہ ملتے ہیں، اور ایک باقاعدہ جو ہے بڑا کارڈیل ریلیشن ہے، وہ آتے جاتے ہیں ان کے گھر میں. اور اب کوئی وہ فلائی کام جو ہے پروجیکٹ عمران کی کامیابی یا ناکامی، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ویلفیئر سے متعلق ہوگا. ویسے تو عمران خان دا پروجیکٹ بھی ویلفیئر کے نام سے شروع ہوا سی، تانوں یاد ہوئے گا. یہ جو ہے نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم ویلفیئر دے پروجیکٹ لینا پائے، اتوں ہی کام شروع ہوا سی. تے بنتے وچوں نکلیا کہ عمران احمد خان نے جی. اور اس میں سے کیا نکلا پھر 3 بیاہ اور ایک پنکی پیرنی اور اربوں روپے کی دیہڑی
اور جناب اس کے بعد جنہوں نے لانچ کیا ان کو اتنی جناب ان کے ٹرولز جو ہیں وہ بیٹھ کے دن رات صبح دوپہر شام وہ باقاعدہ ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. تو اب جو پروجیکٹ لانچ ہوگا اللہ کرے کہ نیرا ویلفیئر دی ہوئے وہ کوئی عمران نیازی نہ نکلے. میری دعا ہے سر اللہ کرے وہ صرف ویلفیئر کے ہی ہو اور جینونلی اور لوگوں کی فلاح ہو. ویسے یہ کام جو ہے نا سر تب کر لینا چاہیے جب آپ دی گل سنتے ہوں. یعنی دیکھیں نا جنرل فیض صاحب نے جو ایک ویڈیو آئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں پتہ چلا کہ جناب انہوں نے 1 ارب روپیہ میرے خیال 4 یونین کونسلز کو دلوایا گورنمنٹ آف پنجاب سے. پتہ نہیں کیوں تو بات تھا کیا اتھارٹی تھی ان کے پاس. عہدیدار بڑے اہم تھے ٹوٹل کنٹرولر آف دا سینا گول. تو ان کے ایک اشارے پر 1 ارب روپیہ آ گیا ہوگا. اس وقت سر اس طرح کا سوچنا چاہیے کہ چکوال کے اندر وہیں پہ بنواتے بہترین ہاسپٹل سر جس طرح کا لاہور کے اندر یہ 7 سٹار ہاسپٹل نہیں لگے پھر رہے. کیا عمر ہاسپٹل ہو گیا تو کیا جناب ڈاکٹرز ہاسپٹل ہو گیا تو کیا سرجی میڈ ہو گیا ایہو جہاں ہوتے سرکاری ہاسپٹل بنوا دیتے تو بڑی اچھی بات تھی. ہوں تو میرا خیال تسی کوشش کر کے دیکھ لیں شاید کسی جو آپ کے جونیئر اس وقت بیٹھے ہوں ان کو اس کا خوف آ جائے اور وہ اس پروجیکٹ کے لیے کام کر دیں یا ادروائز جو بھی آپ کے ویلفیئر ہو اللہ کرے کہ وہ صرف ویلفیئر تک محدود رہے سیاست میں آپ کی انوالومنٹ نہ ہو. کیونکہ پہلا جو تجربہ ہے سر ویلفیئر پلس سیاست کا وہ سر ساڑھے تے بڑا پارا پہ آ جائے ہماری چیکا نکلی پہ پائن برے حال بونکے دیہڑے نہ بجلی جے نہ گیس جے. پاکستان جو ہے وہ روزانہ عمران خان ڈیفالٹ دے کنارے تے پہنچایا کہندا روز کے ڈیفالٹ ہونے والا جے. کیسا کریکٹر ہے یعنی آپ سارا کچھ کر کے تے کہندا کہ اے ہون لگا جے مخبری بھی کرتا ہے پھر ٹھیک ہے. تو اس طرح کا پروجیکٹ نہ ہو. میری تو کم از کم یہی دعا ہے آپ دوستوں کی پتہ نہیں کیا دعا ہے جو بھی آپ کی دعا ہے یا یہ خواہش ہے لکھ دیں. قبولیت کا لمحہ کیڑا کی پتہ کس ٹائم اللہ قبول کر لے تو لکھ ضرور دیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ میں.